آج ہم آپ کی باقی کی زندگی کے متعلق بات کریں گے، یعنی آپ کے آنے والے کل اور اس کے بعد آنے والی ساری زندگی کے متعلق۔ خدا آپ کے مستقبل کے لیے خاص منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جکڑا ہوا محسوس کریں، لیکن اس وقت آپ کو اس جکڑن سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کا خدا سب جانتا ہے۔ وہ آپ کے مستقبل میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، لہٰذا اپنا آپ اس کے سپرد کیجیے اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ آج سے بلکہ ابھی سے یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مشکل حالات میں مضبوط بنیں اور اپنے خوف پر قابو پائیں اور مضبوط ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ ہم اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، اپنے ایمان میں مضبوط بنیں اور دوسروں کو بھی خدا کے قریب لائیں۔ یاد رکھیں، یہ رکنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ مائسٹرو شمالی اطالوی شہر موڈینا میں پیدا ہوا تھا، جبکہ اس کی ماں سگار بنانے کا کام کرتی تھی۔ اس کا باپ ایک بیکری چلا رہا تھا۔ وہ شوقیہ گلوکار بھی تھا اور اس کی یہی عادت لوسیانو پاوروٹی کو بہت پسند آئی۔ اسے اپنے والد کا گانا بہت پسند تھا۔ وہ اپنے گھر میں موجود ریکارڈز کو سننے کے لیے گھنٹوں گزارا کرتا تھا۔ باپ اور بیٹا دونوں ان گانوں کے ساتھ پوری آواز اور جوش میں گایا کرتے تھے۔ پاوروٹی کو سٹیج پر گانے سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن وہ چرچ کی کوائر میں گایا کرتا تھا۔ 9 سال کی عمر ہی میں اس نے کوائر میں شمولیت اختیار کی۔ اسے گانا بہت پسند تھا اور لوگ اسے سننا بھی پسند کرتے۔ اس کی ماں اس سے کہا کرتی تھی کہ تمہاری آواز مجھے بہت پسند ہے، لیکن تمہارے مستقبل کے لیے میں پریشان رہتی ہوں، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان دنوں میں موسیقی کا کوئی مستقبل نہ تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ لوسیانو ایتھلیٹکس کا انسٹرکٹر بن جائے، جبکہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ اپنی آواز پر زیادہ توجہ دے۔ لیکن اس کے لیے تمہیں بڑی محنت سے پڑھنا ہوگا۔ لوسیانو نے موسیقی کی پڑھائی شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ ایک استاد بننے کے کالج میں بھی داخلہ لے لیا، اور گریجویشن کے بعد اس نے اپنے والد سے پوچھا، میں استاد بنوں یا گلوکار؟ اس کے والد محترم نے بڑی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے براہ راست اسے جواب دینے سے گریز کیا۔ اس کی بجائے اس نے اس سے کہا، اگر 2 کرسیوں پر بیٹھنا چاہو گے تو بیچ میں گر جاؤ گے۔ زندگی میں تمہیں ایک ہی کرسی کا انتخاب کرنا ہے۔ اور لوسیانو نے گانے کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنی پہلی پیشہ ورانہ پرفارمنس سے پہلے 7 سال سخت مطالعہ اور شدید مشق کی، اور میٹروپولیٹن اوپرا تک پہنچنے میں اسے مزید 7 سال لگے۔ پاوروٹی نے اپنی پوری توجہ اپنے مقصد پر مرکوز رکھی، اور بالآخر ایک دن وہ سب سے مشہور گلوکاروں میں شمار ہوا، اور اس کو سننے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوا کرتے تھے، اور اس کی آخری پرفارمنس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، جو 2006 میں اولمپکس میں نیلسن ڈورما کے طور پر اس نے گایا تھا۔ پاوروٹی اپنی زندگی کے تجربے کو بیان کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں، خدا نے مجھے ایک اچھی آواز سے نوازا، اور میں اس بات کے لیے خوش ہوں کہ میں نے اپنی آواز کو اس کے لیے استعمال کیا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ ہمیں بھی، چاہے ہم جو بھی کام کریں، ہم اپنی توجہ اسی پر مرکوز رکھیں۔ ہم نے ایک ہی کرسی کا چناؤ کرنا ہے۔ بالکل پاوروٹی کی طرح آپ کو بھی خدا نے الگ سے کسی نہ کسی ہنر اور صلاحیت سے نوازا ہوا ہے۔ آپ کو بھی خدا نے ایک خواب عطا کیا ہے، اور ایک بار جب آپ اس کے متعلق جان لیتے ہیں اور خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں اور صحیح ترجیحات کا تعین کر لیتے ہیں، تو آپ کا اگلا مرحلہ اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار پولس رسول فلپیوں کے نام لکھے گئے خط میں یوں کر رہے ہیں، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح میں اوپر بلایا ہے۔ کیا ہی زبردست بات ہے۔ پولس رسول یہ الفاظ ایک ایسی کلیسیا کو لکھ رہا ہے جس کے لیے
اس نے بے شمار اذیتیں سہیں۔ ان کا ذکر ہمیں اعمال باب 16 میں بھی ملتا ہے۔ انجیل مقدس کی منادی کے دوران وہاں پر اس کی سخت مخالفت کی گئی، اسے پکڑ لیا گیا۔ مخالفین نے اس کو اتنے کوڑے مارے کہ اس کی کمر سے خون بہہ نکلا۔ اس کو اور اس کے ساتھی سیلاس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کلیسیا اس کے لیے لگاتار دعا کرتی رہی، اس وقت بھی جب وہ سلطنت کی جانب رواں تھا۔ پولس رسول کا یہ ان لوگوں سے پیار ہی تھا جو اس نے اپنے دل کی بات کو ان کے سامنے برملا بیان کیا، اپنی زندگی کے مقصد کو بیان کیا۔ کلام مقدس میں موجود ان حوالہ جات میں سے ہم پولس رسول کی زندگی پر غور کرتے ہوئے 4 اہم باتوں کو آج سیکھنے والے ہیں۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ خدا کے مقصد پر توجہ مرکوز کریں، تاکہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کرتے ہوئے یہ جان سکیں کہ خدا کی آپ کے لیے کیا مرضی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کن ترجیحات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ پولس رسول اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ہم نے نہیں بلکہ خداوند نے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں پکڑا ہے، ہم نے اسے نہیں پکڑا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ رومیو 8 باب کی آیت 29 میں وہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ جان برے انڈیانا یونیورسٹی میں چیپل کے ڈین تھے۔ وہ اور ان کی اہلیہ تمام طلبہ میں نہایت مقبول تھے اپنی زندگی اور سچائی سے بھرے ہوئے پیغامات کے لیے، لیکن اسے ایک خطرناک بیماری لاحق ہوگی جس کی وجہ سے اسے استعفیٰ دینا پڑا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا بلکہ آگے کی جانب دیکھتا رہا۔ یونیورسٹی کے ایک جریدے میں انٹرویو دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بیماری جو مجھے لاحق ہوئی ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں اسے سوچ سوچ کر کیوں اپنے آپ کو پریشان کروں۔ میں اس صورتحال میں بھی رہتے ہوئے اس بات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہوں کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کو اور زیادہ جانوں۔ ہماری زندگی کے ہر بڑے فیصلے اور ہر موڑ پر یہ بات سب سے اہم ترین ہے کہ خداوند یسوع ہی مرکز ہو۔ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ بیماری جو مجھے لاحق ہوئی ہے، دراصل یہ بھی مجھے خداوند کے اور قریب لائی ہے۔ برے کے ان الفاظ سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی کا مقصد اور مرکز خداوند کی ذات بن جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات کیسے ہو رہے ہیں، کیونکہ پھر آپ اپنی ہر بات میں خداوند ہی کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ خدا کے مقصد پر توجہ مرکوز کریں، اور دوسری بات یہ ہے خدا کے نقطۂ نظر پر توجہ مرکوز کریں۔ غور کریں کہ پولس رسول فلپیوں کے نام لکھے ہوئے خط باب 3 اور آیت 13 میں کیا بیان کر رہا ہے۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا۔ ماضی کی چیزوں کو بھول جانا ایک بڑی ہی دلچسپ اور حیران کن بات ہے۔ یہ 1954 کی بات ہے۔ روجر بینسٹر ایک میڈیکل کا طالب علم تھا جو دوڑنا پسند کرتا تھا۔ اسی سال آکسفورڈ میں منعقد ہونے والی اس نے ایک ریس میں حصہ لیا۔ اس نے ریکارڈ قائم کر دیا، 4 منٹ سے بھی کم وقت میں 1 میل کا سفر طے کیا۔ اس نے 3 منٹ اور 59.4 سیکنڈ میں اس دوڑ کو مکمل کر کے عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ صرف 1 مہینے کے بعد آسٹریلیا کے جان لینڈی نے بھی یہی کوشش کی اور اس نے اس ریکارڈ کو صرف 1 سیکنڈ سے توڑ دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد موسم گرما میں برٹش ایمپائر گیمز وینکور میں منعقد ہوئیں، جس میں ان دونوں کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ پورے میڈیا کی توجہ انہی پر تھی۔ جان لینڈی کو ریس میں برتری حاصل تھی، ہجوم اس کے لیے شور مچا رہا تھا، لیکن اس نے آخر میں ایک غلطی کر دی۔ اپنی اختتامی لائن کے بالکل قریب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اسی دوران بینسٹر اس سے آگے نکل گیا، اور یہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت تھا جب اس نے اسے شکست دی۔ اس دوڑ کو معجزاتی میل کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد وینکوور میں 2 کانسی کے مجسمے بنائے گئے جن میں اس لمحے کو دکھایا گیا تھا جب لینڈی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔
लैंडी ने बयान किया कि लूत की बीवी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो नमक का सतून बन गई और मैं पीछे मुड़कर देखने के बाद कांसी का मुजस्समा बन गया हूं। पौलुस रसूल भी फिलिपियों के नाम लिखे हुए खत में इसी बात की अक्कासी कर रहा है। वो हमें ये बात बयान करना चाहता है कि हम पीछे की चीज़ों को, जो माजी की चीज़ें हो चुकी हैं, उनको भूल जाएं, ताकि उनके मनफी और बुरे असरात हमारी हाल और आने वाली जिंदगी की चीज़ों पर ना पड़ सकें। माजी से मुतलिक हमारी दो तरह की यादें होती हैं और इनमें पहली ये है कि अपनी पिछली कामयाबियों को भूल जाएं। पौलुस रसूल जब ये बयान देता है तो मुझे बड़ी ही हैरानी होती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा उसकी ज़िंदगी को और तहरीरों को पढ़ने में गुजारा है। और वो ये बयान करता है कि ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ। यानी इतनी अच्छी रूहानी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी वो अपने आप को हलीम और फरोतन बनाता है। और जितनी ज़िंदगी उसने रूहानियत में गुजारी, मेरा यकीन है कि अगर हमें 10 ऐसी ज़िंदगियां भी मिल जाएंगी तो हम उसके करीब भी शायद ना पहुंच सकेंगे। उसने जितने भी खतूत लिखे उनमें सबसे ज़्यादा एक ही बात वाज़ेह होती है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी आला दर्जे की मोहब्बत है, जिसकी खातिर उसने बेपनाह दुख, मुसीबतें और अजियतें बर्दाश्त की। उसने बेशुमार जगहों के दौरे किए, वहां पर इंजील की मुरादी की और फिर वहां पर कलीसियाओं को कायम किया। और जब वो कहता है कि मैं ये गुमान नहीं करता कि पकड़ चुका हूं, तो वो अपनी रूहानी कैफियत को बयान कर रहा है। वो खुदावंद यीशु मसीह में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है ताकि वो उसे और ज्यादा जान सके, और खासकर जो मकसद खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से पौलुस रसूल को मिला था, वो उसे उसी की मर्जी के मुताबिक पूरा कर सके। अब यहाँ पर हमने देखा कि माजी की कामयाबियों को आप भूल जाएं और माजी की गलतियों को भी भूल जाएं। आमतौर पर हम अपनी माजी की कामयाबियों को नहीं भूल पाते हैं। हाँ, अपनी माजी की गलतियों को ज़रूर भूलना चाहते हैं। और यही वो दूसरी बात है जिसके मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अपनी माजी की गलतियों को भूल जाएं। अपनी ज़िंदगी में खुदा के मकसद को समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम उन तमाम बातों को भूल जाएं जो हमें किसी तरीके से भी परेशान करती हैं। जैसा कि रूथ बेल ग्राहम ने एक मर्तबा कहा था कि हर बिल्ली जानती है कि कुछ चीज़ों को दफन करना ज़रूरी होता है। एक मर्तबा रेड क्रॉस की बानी क्लारा बार्टन से किसी ने बदतमीजी की और उसने उसे कुछ देर के बाद ही माफ़ कर दिया, और काफ़ी अरसे के बाद जब किसी ने उनसे पूछा उस वाक़ये के बारे में, तो उसने बिल्कुल ये बात वाज़ेह कर दी कि उसे भूल चुकी है। आपकी और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें भूलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और भूलने को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई जुर्म किया है तो वो खुदावंद यीशु मसीह के खून में दफन हो चुका है। अगर हमने कोई ऐसा काम किया है जो हौसला शिकनी के ज़ुमरे में आता है, तो वो भी उसके लहू में दफन हो चुका है। जो भी गुनाह हम माजी में कर चुके हैं उसके लहू में दफन हो चुके हैं। अगर तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी का निजात दहिंदा है, तो माजी के किसी भी गुनाह, जुर्म या गलती पर पशेमान होना या माजी को सोच सोच कर दुखी होना, ऐसा करने का कोई भी जवाज़ नहीं बनता है। पौलुस की ज़िंदगी में अगर हम उसके माजी को देखें तो वो कामयाब होने के साथ साथ बहुत बुरा भी था। उसने मसीहियों को बुरी तरह से सताया था। उसने बेशुमार मसीहियों को कैद में डाला था। अगली बात जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि खुदा के मंसूबे पर तवज्जो दें। सबसे पहले हमने जाना कि खुदा के मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करें, फिर हमने खुदा के नुक्ता नज़र पर तवज्जो मरकूज़ करने के मुतालिक जाना, और तीसरी बात जो हम जानने को है वो ये है कि खुदा के मंसूबे पर तवज्जो मरकूज़ करें। पौलुस रसूल बयान करते हैं फिलिपियों 3 बाब की आयत 13 में, जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ। वो अपनी माजी की कामयाबियों को और माजी की गलतियों को भूल कर आगे की जानिब बढ़ा हुआ जाता है। खुदावंद यीशु मसीह पर अपने मजबूत ईमान की बदौलत वो ये जान चुका है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़
آپ کے سامنے وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے، دراصل وہ آپ کو اگلے قدم کو بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ زبور 37 آیت 23 میں یوں بیان ہے، انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ ہم بذات خود اچھے نہیں ہیں، لیکن جب ہم مسیح خداوند میں آ جاتے ہیں تو اس میں ہم اچھے اور بھلے انسان بنتے ہیں۔ خداوند ہمارے قدموں کو جس راہ پر ہم نے چلنا ہوتا ہے اس راہ پر آگے بڑھاتا ہے، اور جہاں پر ہم نے نہیں جانا ہوتا وہاں سے روک دیتا ہے۔ ہم اب تک 3 اہم نکات پر غور و خوض کر چکے ہیں۔ اب ہم چوتھی بات کی جانب آتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا کے انعام پر توجہ کریں، اور اس بات کی تصدیق ہمیں اسی حوالے میں ملتی ہے، فلپیوں باب 3 اور آیت نمبر 14 میں، جہاں پر پولس رسول یوں فرماتے ہیں، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ پولس رسول کے لیے اس کی زندگی کا مقصد اور انعام دونوں ایک ہی تھے، اور خداوند یسوع مسیح میں زندہ اور قائم رہنے والوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ کلام خدا میں ہمیں جا بجا انعام کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر متی باب 25 آیت 21 میں یوں بیان ہے، اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش۔ دوسرا تیموتھیوس باب 4 آیت 8 میں یوں بیان ہے، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے۔ پطرس بیان کرتا ہے، اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ اور پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط میں یوں بیان کرتا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ ان تمام مختصر سے حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہوئے اس زمین پر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں خدا کی طرف سے بڑا ہی خاص انعام ملتا ہے، اور دراصل مسیحی ہوتے ہوئے یہی انعام ہماری زمینی زندگی کا مقصد بھی بن جاتا ہے جو اس زمین کی زندگی کے بعد ہمیں ملنے کو ہے۔ اسی بات کو پطرس اپنے پہلے خط میں اس طرح سے بیان کر رہا ہے، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، جی ہاں، خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی بدولت۔ پطرس اس بات کے لیے پرجوش ہے کہ وہ انعام حاصل ضرور کرے گا۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ اپنی نظر مستقبل پر مرکوز رکھنا کتنا ضروری ہے؟ فلورنس اسٹریٹوک ایک بڑی ہی ماہر لمبی دوری والی تیراک تھیں، اور انہوں نے زندگی سے ایک بڑا ہی اہم سبق سیکھا۔ اپنی زندگی میں اس نے کئی ریکارڈ قائم کیے۔ جب وہ 34 سال کی تھی تو اس نے ایک نیا ریکارڈ بنانے کی ٹھانی، اور یہ کیلیفورنیا اور کاتلینا کے درمیان تیراکی تھی۔ یہ فاصلہ تقریباً 20 میل سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ سمندر کا پانی بہت ہی ٹھنڈا تھا اور دھند پڑی ہوئی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کشتی آ رہی تھی وہ اس کے قریب نہیں ہے، وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس سے بھی بدتر یہ ہوا کہ وہاں اس پانی میں شارکس موجود تھیں جو اس کے لیے خطرہ تھیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی فلورنس نے ہمت نہ ہاری، اور وہ 15 گھنٹے تک لگاتار تیراکی کرتی رہی۔ بلاخر جسمانی تھکان اور جذباتی طور پر تھک کر اس نے ہمت ہار دی اور رک گئی۔ اسی دوران ایک کشتی نے اسے آن بچایا اور واپس کیلیفورنیا کے ساحل پر لے آئی۔ بعد میں جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ صرف ساحل سے آدھا میل ہی دور رہ گئی تھی تو اسے بڑا دکھ ہوا، اور اس نے ایک انٹرویو میں یہ بیان کیا کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ صرف اتنا سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے تو وہ ضرور یہ مکمل کر لیتی، لیکن دھند کی وجہ سے اسے ساحل نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے صرف 2 مہینے کے بعد ہی اس نے دوبارہ کوشش کی، اور اس بار اس نے اس ریکارڈ کو قائم کر دیا۔ یوں وہ دنیا کی پہلی خاتون بن گئی جس نے اتنی لمبی دوری تک لگاتار تیراکی کر کے اتنا لمبا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بیان میں اس نے کہا کہ اب میں بائبل مقدس کی اس آیت کو بخوبی سمجھ چکی ہوں کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔
یہ چاروں باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک کشادہ سڑک پر 4 لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ آپ ان چاروں لائنوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ ان میں پہلی زندگی میں آپ کے خدا کا مقصد، اس کے بعد خدا کا نقطہ نظر، پھر خدا کا منصوبہ اور پھر خدا کی طرف سے ملنے والا انعام ہے۔ اگر آپ ان سب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو آپ منزل کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ 2 خرگوشوں کے پیچھے بھاگیں گے تو ایک کو بھی پکڑ نہیں پائیں گے۔ گلبرٹ دنیا کے بہترین دوڑ لگانے والوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنی مہارت برانڈی میں جب وہ لڑکپن ہی میں تھے تب سیکھی۔ اس کی کہانی بہت ہی دردناک ہے۔ اکتوبر سن 1993 میں گلبرٹ اپنے ہائی اسکول کی کلاس میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ جا کر ٹریک پر دوڑ لگائے۔ اسی دوران دہشت گردوں نے اسکول پر حملہ کر دیا اور تقریباً 100 سے بھی زیادہ طالب علموں کو اور اساتذہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کو چھریوں سے مار مار کر جلا دیا۔ اس دوران گلبرٹ بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے ساتھی طلباء کی جلتی ہوئی لاشوں کے ڈھیر کے بالکل نیچے پایا۔ آگ سے اس کی جلد جھلس رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی 9 گھنٹے تک وہیں پر چھپا رہا، اس وقت تک جب تک کہ دہشت گرد باہر سے چلے نہ جائیں۔ لیکن بالآخر اس نے کھڑکی توڑی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دہشت گردوں نے اسے دیکھا اور اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ اسے پکڑ نہ پائے۔ وہ ایک ہسپتال میں پہنچا اور ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروایا، اور ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ اب کبھی بھی دوڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ گلبرٹ کو ڈاکٹر کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر خدا نے مجھے بچایا ہے تو کوئی نہ کوئی خاص مقصد اور منصوبہ ضرور ہے جو خدا مجھ سے، میری زندگی سے لینا چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ میری زندگی کا ایمانی امتحان تھا جس پر میں ہر طرح سے پورا اترنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ اسکول میں جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بھی میرے ساتھی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ ہوا، میں اسے خدا کی رضا کے طور پر قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خداوند خدا جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ بہتری ہی ابھر کر آتی ہے، اور خدا کا مجھے اس سارے واقعے میں سے ہو کر گزارنا میری زندگی کے لیے کسی بڑے مقصد اور منصوبے کو ظاہر کرتا ہے۔ گلبرٹ نے دوڑ لگانا نہ چھوڑی، بلکہ اس نے برانڈی نیشنل چیمپئن شپ میں بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے کوچ نے جب اس کی کارکردگی کو دیکھا تو اسے اولمپکس کے لیے چن لیا گیا اور تربیت کے لیے اسے امریکہ بھیج دیا گیا، جہاں پر ایبلین کرسچن یونیورسٹی کی جانب سے اسے اسکالرشپ کی پیشکش بھی ہوئی اور اس نے اسے قبول کر لیا۔ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد گلبرٹ نوجوان کھلاڑیوں کی کوچنگ کی غرض سے آسٹن روانہ ہو گئے۔ گلبرٹ خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس نے کئی کتابیں اور بے شمار تقریریں کیں۔ گلبرٹ نے گزیل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ شروع کیا جس کا مقصد برانڈی میں لوگوں کے لیے صاف پانی کو مہیا کرنا تھا۔ اس نے اس کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور بے حد منظم طریقے سے اس کے لیے کام کیا۔ گلبرٹ کا جذبہ داؤد نبی جیسا ہی تھا جب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک دولت مند سے کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ پھر مرتھا سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ نابینا شخص نے شفا پانے کے بعد یہودیوں کو یوں جواب دیا کہ ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ یہ تمام حوالہ جات فلپیوں باب 3 اور آیت 13 کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا۔ یہ آیت ہمیں راست بازی کی جانب بڑھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ہر دن ہمیں یہی بیان کرے کہ ہم نے اس کو خداوند کی مرضی کے عین مطابق گزارنا ہے۔ اس دن سے ہم نے خداوند ہی کے نام کو جلال بخشنا ہے۔ پولس رسول نے اپنی زندگی کو مسیح کو قبول کرنے کے بعد مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی توجہ، اس کی زندگی کا مرکز، محور یسوع مسیح کی ذات تھی۔ کئی سال پہلے مجھے اتفاق ہوا کہ میں امریکہ میں موجود گاجروں کے
سب سے بڑے فارم میں سے ایک کا دورہ کروں۔ وہاں پر ہمارے میزبان نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر بہت ساری گاجریں اگائی جاتی ہیں اور یہ بہت سے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر گاجر کا جوس، گاجر کا کیک، بیبی گاجر اور ایسی درجنوں اور ورائٹیاں جو کہ گاجروں سے تیار کی جاتی ہیں۔ ان میں سے کئی ایسی تھیں جن کے متعلق میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم گاجر کا کوئی بھی حصہ ضائع ہونے نہیں دیتے ہیں، اور اپنی بات کی وضاحت کے لیے وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر وائٹ بورڈ لگا تھا۔ اس نے اس بورڈ پر گاجر کی ایک تصویر بنائی اور اس کے ہر حصے کو اس نے الگ سے نام دیا، اور اس نے پھر وضاحت کی کہ کیسے ان میں سے ہر ایک حصہ اس کے کاروبار میں بڑا اہم ہے۔ اس نے یہ سیکھا کہ گاجر کے کاروبار میں ہر ایک حصے کو کیسے استعمال کیا جائے، اور اس کا کاروبار بہت شاندار تھا۔ میں اس کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ میں جب واپس آیا تو میں نے اپنے دفتر کے سارے عملے کو اکٹھا کیا اور وائٹ بورڈ پر بائبل مقدس کی تصویر بنائی اور ان سے کہا، یہ ہماری زندگی کا مقصد، محور اور منصوبہ ہے۔ ہم نے اسی پر مکمل طور سے کام کرنا ہے۔ ہم نے اس کے بعد بڑے جامع طریقے سے کئی منصوبے بنائے تاکہ بائبل مقدس کو اور زیادہ پرکھ سکیں اور جتنا ہو سکے اس کے لیے اپنی زندگی میں کام کر سکیں۔ ٹرننگ پوائنٹ کے وسیلے سے خدا نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اتوار کے پیغامات کو ریڈیو، ٹی وی اور دیگر پلیٹ فارمز پر چلا سکیں۔ انٹرنیٹ سٹریمنگ، سوشل میڈیا، رسالے، کتابیں، ڈی وی ڈی البم، سی ڈی البمز اور مطالعاتی جریدے، اور پھر ان پروگرامز کا بے شمار زبانوں میں ترجمہ کیا جائے۔ خدا نے ہمیں یہ رویا دکھائی کہ جیسے وہ کاشتکار جو گاجر کے کسی بھی حصے کو ضائع ہونے نہیں دیتا، ہم بھی کلام کو ضائع ہونے مت دیں، بلکہ ہر ممکن طریقے سے کلام کو فائدہ مند اور دوسروں تک پہنچانے والے اور اسے دوسروں کے لیے مفید اور سود مند بنائیں تاکہ یہ ان کی زندگی کو تبدیل کرے۔ اور خدا نے مجھے صرف یہی واحد مقصد عطا کیا جس پر میں آج بھی قائم ہوں۔ آپ بھی اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے خدا کی طرف رجوع کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور آپ پر آپ کی زندگی کا مقصد ظاہر ہوگا۔ یاد رکھیں، اپنی زندگی میں آپ کو صرف اور صرف ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے۔ اسی کا چناؤ کریں جس میں خدا کی آپ کے لیے مرضی ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس حقیقت کو جان پاتے ہیں کہ قادر مطلق خدا ہم سے شخصی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خداوند قادر مطلق خدا سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر معافی مانگنی ہوگی اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گواہی دوسرے مسیحیوں کے ساتھ اور اپنی مقامی کلیسیا میں بھی جا کر ضرور بیان کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔